لیکن اس قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے میں یہ بھی واضح کر دوں کہ ہمیں ریاست کے خلاف مجبور نہ کیا جائے کہ ہم خدا نخواستہ اس ریاست کے مخالف ہو گئے، کیونکہ اگر یہ لوگ اس ریاست کے مخالف ہو گئے تو یاد رہے کہ یہ چوڑیوں دوپٹوں والے نہیں ہیں. یہ آپ کو اگلا پچھلا یاد دلا دیتا ہے. کوئی اس خام خیالی میں نہ رہے کہ گنگے بہروں کو اسمبلی میں پہنچا کر 18ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کیا جائے گا. یاد رہے 2002 میں بھی ایک فرعون، جس کی موت بھی ہم نے دیکھی کس طرح ہوئی، اس نے بھی فرعونیت کا دعویٰ کیا تھا. اس نے بھی پارلیمان کے راستے ANP کے لیے مکمل بند کیے تھے. تب اسٹیبلشمنٹ کو کالا باغ ڈیم بنانا تھا. ہمارے قائد اللہ زندگی دے جناب اسفندیار ولی خان صاحب، انہوں نے جنرل مشرف کے منہ پہ کہا کہ جنرل آپ ہم پہ پارلیمان کے راستے روک سکتے ہیں، بند کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے سیاست کے راستے آپ ہم پہ بند نہیں کر سکتے. آج 2024 ہے، جس نے ہمارے پارلیمان کے راستے بند کیے تھے کالا باغ ڈیم کے لیے، پارلیمان سے باہر ہوتے ہوئے ہم نے الحمدللہ کالا باغ ڈیم کو بھی دفنا دیا، ان آوازوں کو بھی الحمدللہ دفنا دیا. آج جو بندہ 18ویں آئینی ترمیم کی بات کر رہا ہے، وہ ان سب کی حالت دیکھ لے جو آج سے پہلے پختونوں کے حقوق کے خلاف باتیں کرتا تھا. ہمیں اور یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی قوم کی رہنمائی، اپنی قوم کی ترجمانی، اپنی قوم کی خدمت کے لیے پارلیمان کی کوئی ضرورت نہیں. میں واضح کروں، ہم اس خدائی خدمتگار کے راستے پہ چل رہے ہیں جس نے تاریخ میں پختونوں کی سب سے زیادہ خدمت کی ہے. ہاں، ایک دن کسی پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھا، ایک دن کسی دفتر میں نہیں بیٹھا. اس قوم کی ترجمانی کے لیے، اس قوم کی رہنمائی کے لیے اور اس قوم کی خدمت کے لیے ہم یہ لوز کرتے ہیں کہ ہمیں کسی ممبری کی ضرورت نہیں ہے. ہم انشاءاللہ زندہ ہے. ممبر کیا ہوتا ہے؟ ہم ان کی ایسی خدمت کریں گے کہ ممبرز کو بھی یہ لوگ انشاءاللہ بھول جائیں گے. پختونخوا کے تمام قوم پرست رہنماؤں کو پارلیمنٹ سے باہر رکھنے کا نتیجہ وفاقی نظام کے خلاف ایک عوامی کے تحریک کے طور پر سامنے آئے گا. پارلیمانی جمہوری سیاست کا راستہ بند کرنے سے ریاستی کوشش کا رد عمل تاریخ ساز ثابت ہوگا. ان تمام حقائق کی بنیاد پر کوئی بھی باشعور شخص ان انتخابات کو کس طرح ماننے کو تیار ہو سکتا ہے؟ ہم ان نتائج کو ایک دفعہ پھر سراسر مسترد کرتے ہیں اور ہم ان نتائج کو کسی بھی صورت پہ ماننے کو تیار نہیں. ANP مطالبہ کرتی ہے کہ پختونخوا کے تمام حلقوں کو کھولا جائے. جس حلقے میں عوامی نیشنل پارٹی سیکنڈ پوزیشن پر ہے، جو کہ پختونخوا میں زیادہ تر حلقے ہیں، ان سب حلقوں کو کھولا جائے. ہاں، زورور لوگ ہیں، ابھی بھی شاید لگے ہوں گے، مینج کر رہے ہوں گے، مورے لگا رہے ہوں گے،
کہاں پیروں کی، ہمارے اور آپ کے ووٹ کا تقدس اتنا ہوتا ہے کہ کبھی پیروں کی انگوٹھیاں اس پہ لگا رہے ہوتے اور کبھی ہاتھوں کی انگوٹھی اس پہ لگا رہے ہوتے، لیکن ہم پھر بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام تر وہ حلقے جس میں عوامی نیشنل پارٹی دوسرے نمبر پہ ان کو کھولا جائے، اور اس طرح نہیں، یہ سب میرے بھائی میڈیا کے کیمرے لگائے، ان کے سامنے بیٹھے، حلقے کھولے اور دنیا کو واضح ہو کہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ نے، کس طرح مقتدرہ نے ان آزاد امیدواران جن کا ووٹ کہتے تھے کہ عمران کے نام آئے گا لیکن وہ سارا بہانہ تھا، ان کو جعلی ووٹ ڈال کے کس طرح ان کو ممبر بنایا گیا، یہ قوم کے سامنے واضح ہو۔ اگر ہمارے مطالبات کو تسلیم نہیں کرتے تو بہت جلد پورے صوبے میں احتجاج تحریک شروع ہوگا اور ہم احتجاجاً سڑکوں پر ہوں گے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے تمام ذمہ داران کو یہ ہدایت جاری کی جاتی ہے کہ تنظیم سازی کا عمل، جو کہ فارم سازی کا ہمارا عمل پورا ہو چکا تھا اور الیکشن کیمپین کے درمیان ہم نے تنظیم سازی کا عمل روک دیا تھا، وہ تنظیم سازی کا عمل دوبارہ شروع کر کے جلد از جلد ایک منظم پارٹی کی شکل میں نیچے اتریں اور اپنے آگے والے لائے عمل پہ عمل پیرا ہو۔ انشاءاللہ جن کی یہ سوچ ہے یا جو یہ سوچتے تھے کہ عوامی نیشنل پارٹی کو ختم کر دیں گے، عوامی نیشنل پارٹی کی سیاست کو ختم کر دیں گے، میں بذات خود آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے آج میرے قوم کے بیچ کھلے عام مجھے اس راستے پہ چلنے پہ مجبور کیا جو راستہ ولی خان بابا نے میرے لیے چنا تھا۔ آج کے بعد عوامی نیشنل پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں کہہ سکتے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن پرو نیشن، ہر آئینی جمہوری آواز اٹھانے کے لیے انشاءاللہ سرائیول میں ہوگی، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس ملک پہ جو کرایہ دار نے قبضہ کیا ہے، اس ملک پہ جو چوکیدار نے قبضہ کیا ہے، جس چوکیدار کو ہم اور آپ تنخواہ دیتے ہیں ہماری حفاظت کے لیے، وہ چوکیدار حفاظت کے بجائے آ کے ملک پہ حکمرانی کر رہا ہے، یہ حکمرانی ہم ماننے کو تیار نہیں ہے، اور اس سے ہر قدم اس حکمرانی کے خلاف اور عوام کے حکمرانی کے حق میں۔ میں ایک دفعہ پھر میڈیا کے تمام اپنے بھائیوں کا، بزرگوں کا مشکور ہوں۔ کچھ سوالات ہو جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت مدلل بات کی ہے، پھر بھی کوئی سوالات ہو تو میں کویشچنز لینے کو تیار ہوں۔ ون ایٹ اے ٹائم۔ آخر کی پرو نیشن کنفیوژن پیدا کو، حالانکہ تاسو ہوئی دی اصلی مواد دی اگر اسٹیبلش زما وضاحت دا دے بل سوال بیا وکړه زما د خبره وضاحت دا دے چې موږ نور اسټیبلشمنٹ سره یو قدم اغشتو ته تاسو د ګوند مشر حیدر خان او بیا سمر بی بی او بیا د شهر حسین صاحب بیانونه راغلي دي، هغوی دغه شکست په ذاتي توګه تسلیم کړی دی او مخالفو یې ګولونه وړي دي او هغوی ته ویلي دي چې تاسو مبارک شي. نو اوس په داسې حالاتو کې هغه دا د هر چا ذاتی بیان، بالکل زه دا وایم چې تاسو دا د هر چا ذاتی بیان کیدی شي. زما پوښتنه
اس تاثر دا استفاق خبره چې کومه ده نه به میا صاحب تاسو ته وکړي هغه چونکې د مرکزي تنظیم خبره ده نور ایمان خان دا 2% چې کوم سیټونه بللي دلته په پښتونخوا کې د پی ټی آی آزاد زما مطلب دی هغه احتجاج جوړ کړی دی تاسو 100% تقریبا بللي ده خو بیا هم احتجاج لپاره تاسو وخت ورنکړو وجه میا صاحب پہلے جواب دے دے پھر میں دیتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہم نے انفرادی طور پہ بات کی تھی وہ اپنے حلقوں کے حوالے سے ضرور کی تھی. اب تو پارٹی پالیسی بھی ہے اور سب نے مل کے جو معلومات فراہم کیے تو جو ایمن ولی خان صاحب نے بات کی تو اسی کی روشنی میں کی. تو اب تو یہ پارٹی پالیسی ہے جو یہ بیان اب جاری ہوا تو ہم اسی کی روشنی میں اپنا کام جاری رکھیں گے. اور رہی یہ بات کہ حیدر ہوتی صاحب نے جو استعفیٰ دیا ہے تو کیونکہ مرکزی صدر اسفندیار ولی خان صاحب ہے تو انہوں نے اس استعفے کو منظور کر لیا ہے. بس اتنی سی بات. جہاں تک بات رہی جی احتجاج کی تو میں کسی کو فالو نہیں کر سکتا. جس پارٹی کی جو مرضی وہ کرنا چاہے وہ کر لے. میں اور میرے پارٹی کے لوگوں کو جو ٹھیک لگ رہا ہے تو میں نے آپ کو بولا کہ ہم نے ابھی اپنا مطالبہ سامنے رکھا ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک دن اور 2 دن سڑکوں پہ نکل کے پھر غائب ہو جائیں. یہ ہمارا ایک طویل جدوجہد ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم یہ جدوجہد کریں گے. ہم نے آج مطالبے رکھے ہیں, ان مطالبوں پہ عمل نہیں ہوگا ہم مزید لائے عمل دیں گے. دیکھیں پروسیس کو ہم خراب نہیں کرنا چاہ رہے تھے. پروسیس تو خراب تھا, یہ کیا آپ کو نہیں پتا تھا؟ ادھر جو آزاد امیدوار کھڑے تھے وہ خود نہیں چیخ رہے تھے کیا؟ ادھر سے جو میں نے بولا 7ویں نمبر پہ پہلا آیا ہے کیا وہ یہ نہیں چیخ رہا تھا؟ یہ تو زبان سطح عام تھی. ہم پروسیس کو مکمل تباہ, کیونکہ ہم پھر بھی ایک جمہوری پروسیس چلانا چاہتے ہیں, لیکن اس طرح تو نہیں چل سکتا کہ وہ جمہوری پروسیس پیسوں کے ڈھیر ہو جائے. ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید اس میں افواہیں بھی ہوں گی, لیکن اب تو جب الیکشن گزر گئے تو سب چیزیں بالکل سامنے آ گئی ہیں, بالکل سامنے. میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ میرے اپنے امیدوار کے الیکشن سے 2-3 دن پہلے, اور ایسے بھی بیچارے ہوں گے جن سے پیسے لے لیے اور اب وہ زورور لوگ ہیں, ان سے واپس کون لے گا؟ تو ہے ایسے ہے. اور ہم بالکل ہم پہلے چپ رہے ہیں لیکن آج ہم نے سمجھا کہ وضاحت کر لیں. تو آپ نے جو بات کی ہے کہ آپ کے لوگوں سے پیسے مانگے گئے ادھر سر, ایک چیز تو یہ کہ 3 دن ہو گئے انتخاب کو, عدالت کا راستہ آپ نے کیوں نہیں اپنایا؟ اور دوسرا یہ جو ثبوت ہے پیسے مانگنے کے, اگر آپ انتظار ہی کرتے رہیں گے تو وہ لوگ تو اس ملک کا پھر بیڑا غرق ہی کر دیں گے. عدالت ان کو آپ ایکسپوز کون سی عدالت؟ جو اسٹیبلشمنٹ مینج کرتی ہے اس عدالت میں جاؤں جس عدالت کو ایک کرنیل چلاتا ہے؟ میں نے تو پہلے بول دیا کہ الیکشن کمیشن مفلوج ہے, عدالت مفلوج ہے, زورور تو اسٹیبلشمنٹ ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کا پوچھنے کے لیے ہم کس عدالت میں جائیں؟ عدالت پاکستان کا آپ کو پتہ ہے, یہاں پہ اچھے قاضی آ جائے, جب وہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر فیصلہ ان کی مرضی سے دیں گے, نہیں تو کرونا میں بیچارے مریں گے. اور یہ بتا دیں کہ آپ کا یہ جو پرو نیشن کا جو نیا سفر ہے اور یقیناً کافی اگریسو نظر آ رہا ہے, اس میں یہ بتائیں کہ پرویز خٹک صاحب جو ہے ان کے ساتھ عجیب بات ہے, یہ نام میں سنتا ہوں مجھے ہنسی آ جاتی ہے. بچے وہ کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو نہیں سکتے. آپ جسہ دیکھ کے بات کیا کریں. پرویز خٹک کو وہ اونچ لوگوں میں آتے ہیں, ان کو اگر 2 تھپڑ بھی پڑیں گے نا یہ پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کے پیروں میں بیٹھیں گے. یہ شیخ رشید ہو گیا, پرویز خٹک ہو گیا, یہ آپ کے ملک میں دیکھیں 85 میں ایک لارڈ بنایا گیا ہے جو یہ لوگ ہیں, اور بدقسمتی سے وہ چونکہ اب بڈھے ہو گئے ہیں, لیٹ 70s 80s میں چلے گئے, تو آج ریپیٹ آف 85 ایک نیا ایسا لارڈ بنایا جا رہا ہے جو اگلے 25 سال میرے اور آپ کی قسمت میں راستے رکھے نہیں ہیں. سوال یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے 8 سال حکومت کی, وہ ہار گئے ہیں 10 سال. MP تو حزب اختلاف کی جماعت کی جو کہ کون ہار گئے؟ PTI والے, آپ کو پتہ ہے جنہوں نے حکومت کی ہے یہاں پر 8-10 سال, وہ ہار گئے الیکشن میں.
وہ عمران کی حکومت نہیں تھی؟ آپ اگر میرا سوال سنیں، جی سر، جی سر. وہ آ گئے ہیں، وہ چپ ہو گئے ہیں، مگر آپ نے جو اپنی پارٹی کا جو فلسفہ تھا وہ بالکل آپ سے وہ کر دیا ہے، مطلب وہ سب ختم کر دیا. اوریجنل فارم پہ لے آئے ہوں. تو اتنی اگریشن مصلحت سے کام ختم. ایگریشن میری ایک دن کی نہیں ہے، 20 سال میں نے مصلحت کی ہے. 20 سال. بچے آپ اس کو ایک دن کا نام نہ لیں، اس کو آپ ایک انتخاب کا نام نہ لیں. یہ متواتر 3 انتخابات ہیں. یہ اس وقت نہیں دیکھنے کو ملا جب ایک بھی کندھوں پر شہدا کے جنازے اٹھا رہی تھی. میاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا تب نہیں ہوا تو ابھی نہیں کر سکتے. ایسی کہ تھینک یو، تھینک یو. یہ بتائیے ڈیمانڈ کس کے سامنے آپ رکھیں گے؟ ڈیمانڈ کس کے سامنے آپ رکھیں میں نے رکھ دیے. گے؟ کس کے سامنے؟ میرا کیس میں عوام کے سامنے رکھتا ہوں، ہاں، اور میرا گریوینس جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے. خان یہ بتائیں کہ آپ کی طرح اور بھی لوگ اس پورے عمل کو جو ہے وہ جیلی قرار دے رہے ہیں، آ کے کھڑے ہو جائیں میرے ساتھ جی، اعتراضات ہیں، آپ پولیٹیکلی لیڈ کر کے ان سے رابطے کریں کھڑے ہو جائیں جی، میں سب کو لینے کو تیار ہوں جی. جو پختون قیادت ہے بطور صوبے کی، تو ان سے اپروچ کریں گے. اس وقت جی الیکشن کو بھول جائیں. الیکشن ہم کس الیکشن کے بعد روئیں گے؟ میں اپنی زندگی میں 37 سال کا ہوں، میں نے ایک انتخابات دیکھے، اس کو بھی اس لیے ہمارے لیے کھلا چھوڑا گیا کہ انہوں نے لڑائی لڑوانی تھی، ان کی اپنی ضرورت تھی. دہشت گردی کا خاتمہ کرنا تھا، دہشت گردی کے خلاف نظرے کو اٹھانا تھا. باقی میری زندگی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی انتخابات ایسے صاف شفاف ہوئے ہوں. اب وہ وقت گیا میرے ساتھ کھڑا ہونے. اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ بیرک والے لوگ بیرک میں جائیں گے. اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ بارڈر والے بارڈر پہ جائیں گے. اب فیصلہ یہ کرنا ہے اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ چوکیدار کو مورچے میں بٹھانا ہے. اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ چوکیدار نے چوکیداری کرنی ہے. جو اس فیصلے میں میرے ساتھ کھڑا ہے ان سب کے میں ساتھ لے کر چلنے کے کیا، ان کے پیر پڑنے کو تیار ہوں. اس قوم کے خاطر، پاکستان کی خاطر میرے خیال میں عوام کو میرے ساتھ اب کھڑا ہونا ہوگا. احمد صاحب بات سنیں. 3-4 دن سے آپ لوگوں نے کوئی انالیسس کیا ہے کہ آپ اس صوبے میں کتنی ایسی سیٹیں تھی کہ جو عوامی نیشنل پارٹی جیت سکتی تھی، جو کہ وہ 8 اور 13 اور 18 میں بھی جیتی ہے، کہ جب ایک ہوا تھی اس صوبے میں حیدر خان جیسا بندہ ہار جاتا ہے اور ڈبل مارجن سے ہار جاتا ہے. تو آپ لوگوں نے کوئی انالیسس کیا کہ اس صوبے میں کتنی ایسی سیٹیں؟ میں نے آپ کو واضح کیا کہ جس جگہ میں عوامی نیشنل پارٹی سیکنڈ ہے وہ کے کھول دیں، وہ سب میری جیتی ہوئی سیٹ ہے. یہ بتائیں کہ آپ کا اور پی ٹی آئی کا دونوں کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایجنڈا ہے، تو کیا آپ پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں؟ میرا اینٹی اسٹیبلشمنٹ، ایک سوال کریں گے، خیر میں آپ کو موقع دوں گا، میرا بھول جاتا ہے. میرا اینٹی اسٹیبلشمنٹ مقصد ہے عوام کو اوپر لے کر آنا. میرا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا مقصد ہے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے دائر اختیار میں محدود کرنا. میرا اینٹی اسٹیبلش ہونے کا مقصد یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ مجھے وزیر اعظم بٹھائیں تو میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں، مجھے نہیں بٹھائیں تو میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں. میرے اور ان کے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہم بالکل الگ کر رہے ہیں، وہ جو بات کر رہے ہیں وہ سراسر الگ ہے. سر یہ پی ٹی آئی کی جب حکومت ختم کی تھی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کی حکومت ختم کی تھی؟ اسٹیبلشمنٹ نے بیساکھی ہٹا دی، حکومت لم کر کے گر گئی. اور کیا مطلب آپ نے ان کو سپورٹ کیا تھا، مطلب جو اس کے بعد حکومت آئی شہباز شریف کی، تو آپ ہم نے شہباز شریف کا حکومت کا سپورٹ کیا ہے. ہم نے پہلے ہی اس فرعون کو حکومت سے گرانے میں ساتھ دیا ہے، اور عمران کی حکومت گری ہے اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیاں ہٹنے سے. ایک جمہوری عمل جو کہ اپوزیشن نے عدم اعتماد کیا ہے، اس میں وہ حکومت گئی ہے. جس کو آپ فرعون کہہ رہے تو اس کو تو عوام نے ووٹ دیا ہے نا. میں نہیں مانتا، پورے صوبے میں ووٹ میں نہیں مانتا. یہ بگڈ الیکشنز ہیں، یہ رگڈ الیکشنز ہیں. یہاں بکسے بھرے گئے ہیں. آپ ترجمان نہ بنے، آپ میڈیا والے بنے. آرگیومنٹ نہیں، سوال. اس میں آپ لوگ
नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस चीज की जरूरत है, और मैं ये देख चुका हूं कि पूरे पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट और मुक्तदरा से तंग आ चुकी है। लिहाजा इंशाअल्लाह मेरी आवाज पहले है, लोगों की आवाज मुझे फॉलो करेगी। पूरे पाकिस्तान में अब मुक्तदर के खिलाफ एक जद्दोजहद जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच।